بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف و مقبول اسٹرالوجر محمد اسامہ علی خان، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا ہے کہ جو سارے کوسچنز آپ لوگوں کے دل و دماغ میں ہوں گے وہ میں سارے سر اسامہ سے پوچھا کروں گی۔ تو بہت زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے اس کوسچن پہ کہ اس وقت سب کے دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ ملک ریاض جو کہ بزنس کے بہت بڑے ٹائکون ہے اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ہے، تو ان کا کیا مستقبل ہے، اور ملک ریاض کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جا کر ٹھہرے گا، کیونکہ ہزاروں خاندان، ہزاروں امپلائیز اور ہزاروں کسٹمرز کی زندگیاں جو ہیں اس ٹائم خدشات کا شکار ہیں۔ تو سر صاحب پلیز ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیں کہ ملک ریاض کا جو ذائقہ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، بندوں کی پیدائش ان کی اس پہ آ رہی تھی، اور ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو ہم نے نکالا اس ٹائم کو، جس ٹائم پہ خیال آیا یا جس ٹائم پہ ذائچہ بنا وہی ٹائم لے لیا اس کا۔ لیکن یہ اسینڈنٹ شیور نہیں ہوتا جب تک ذاتی طور پہ بندہ خود سامنے نہ آئے۔ لیکن مون سائن جو ہے وہ ان کا ورگو ہے، وہ ایگزیکٹلی ان کے مون سائن کے حساب سے ہم ریڈنگ دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مون سائن ان کا فرسٹ ہاؤس میں ڈیفینیٹلی مون ورگو تھا، اس کے بعد مارز مون 7 تھے، اور ساتھ ہی ان کے جو سن وینس مرکری 10ویں گھر میں، جنہوں نے ان کو مارکیٹنگ کی وہ سکل دی، مشہورت دی، انٹلیکچولی مرکری اپنے ہی گھر میں تھا، اور اس سب سے ان کو کافی زیادہ بینیفٹس ملے۔ اور اسی طریقے سے جو سن مرکری ہونا یا سن جمنائی ہونا ان کو بیسیکلی ان اداروں کے بھی قریب کرتا ہے جن سے آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی نہیں بن رہی، کیونکہ موسٹلی ان اداروں میں وہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو جمنائی ہوتے ہیں، یا جمنائی اسینڈنٹ یا مون سائن یا سن وٹ ایور۔ تو اب جو صورتحال اس ٹائم ان کا چارٹ بتا رہا ہے وہ تو ایسے بتا رہا ہے کہ ان کی ڈیٹیچمنٹ کا وقت تو 2022 سے شروع ہو گیا تھا۔ کیتو کی مہادشا آ گئی، کیتو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، کیتو چھڑاتا ہے، کیتو جیسے کہتے ہیں نا کہ کیتو آپ کو خدا کی طرف جوڑنے کی طرف لاتا ہے۔ زندگی میں جب کیتو کی مہادشا آئے گی تو کبھی بھی کوئی شخص مادے کی طرف نہیں جا سکتا، وہ چھوڑ رہا ہوگا چیزوں کو، خود سے چھوڑ رہا ہوگا، اور ڈیوائن کنیکٹیوٹی اس وقت اس کی بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہے کہ دنیاوی سکسیس یا مادہ، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو ان کی 2022 سے کہیں یہ شروع ہے۔ اب اس میں کیتو میں راہو جب آتا ہے تو سب سے ورسٹ سنیریو ہے کبھی بھی کسی کے راہو میں کیتو یا کیتو میں راہو، مہادشا انتردشا میں ایسی پسلیاں جیسے کسی نے ہر طرف سے وہ کر دیا نا، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ پل اور پش افیکٹ اکٹھا ایک ساتھ آپ کی زندگی میں آنے لگتا ہے۔ راہو کیتو ویسے ہی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب یہ دونوں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب آپ سانس کیسے لیں۔ ایک تو یہ جو فیکٹر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ راہو کیتو کی اس ٹائم جو ان کی دشا چل رہی ہے جس وجہ سے یہ کافی ٹربل میں ہے۔ لیکن اس میں جو بڑا فیکٹر ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ اس بات کو ماننا بہت مشکل ہے کہ جو لیگل سائیڈ کی باتیں بنائی جا رہی ہیں یا ملک ریاض کی یہ جو سارا اس ٹائم آپ لوگوں کو سٹیج پہ ایک شو نظر آ رہا ہے، یہ بات ماننی بہت مشکل ہے۔ اس میں لگتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 1 سال ہو گیا، ہم نے کافی اس پہ ریل اسٹیٹ پہ بہت پہلے بھی ویڈیوز میں عرض کی تھی کہ آپ لوگ پلاٹ نہیں بیچ پائیں گے مستقبل میں۔ یہ 23 کی باتیں ہیں، 24 کے آغاز کی، اب تو 25 کا مڈ گزر گیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں پراپرٹی کے حال۔ اب آپ خود سوچیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا فیلئر کوئی چھوٹا فیلئر نہیں تھا کہ اس کی دوبارہ جو سمجھ لیں کہ ری سیل ختم ہو گئی، اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اور باقی بحریہ ٹاؤن بھی کوئی پنڈی یا دوسرے جو ہے کوئی یہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا۔ اس کے بعد ایکسپینشنز رک گئی، چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک ادارے میں 1 سال سے نہ کوئی فائل بکے، نہ آئے، نہ کوئی جائے، معمولی سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو ان کے ایگزسٹنگ کلائنٹس کی مینٹیننس کی مد میں یا کچھ بھی، تو اتنے ہزاروں کا سٹاف اور وہ جو پیک کا دور، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ ان کو کیا کہہ کے نکالنا ہے؟ برا بن کے نکالنا ہے یا مظلوم بن کے نکالنا سب سے اچھا ہوگا؟ اب اس وقت دیکھیں ملک ریاض مظلوم بھی ہیں، ملک ریاض کا کام تمام جو انہوں نے کرنا تھا وہ حکومت کر رہی ہے۔
ملک ریاض بائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں چیزوں کو. ملک ریاض کی کتنی پراپرٹیاں انہوں نے جی کر لی ہیں جن کو کہنے والی 100 ارب کہہ لو لیے تو وہی 12 ایکڑ کی زمینیں ہیں جو 15 لاکھ ایکڑ کو 30 لاکھ 50 لاکھ ایکڑ لے کے جنگل بیابانوں کو جیسے کہتے ہیں شہر بنا دیا. اور اس میں یہ کہنا کہ جی اربوں کی زمین کڑک ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اس کو تو اپنی خریداری کی رسیدیں یاد ہوں گی کہ میں نے یہ کیسے خریدی اور کتنے میں خریدی. دوسری بات کہ یہ جو آپ کی جو 3 جائیدادیں نیلام ہو گئی جی, پورا ڈرامہ, عدالت بھی نہیں سن رہی, کوئی بھی نہیں سن رہا. کتنی آسانی سے 50,000 بندہ گھر پہ جائے گا اور بیریئر ٹاؤن سے تنخواہ ڈیمانڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ ملک ریاض تو بیچارہ خود مصنوع ہے. اٹس اے ٹریجڈی. اور بڑے صفائی سے سارا کچھ کلوز ہو جائے گا. اچھا اب لوگ کس کے در پہ جائیں گے؟ لوگ بھی کہاں جائیں گے؟ لوگ تو پہلے حکومت کے خلاف تھے. لوگ تو موسٹلی ویسے ہی سسٹم نظام عدل کے خلاف ہے. اب ان کی دماغوں کی حالت دیکھیں, وہ بھی آرام سے قبول کر جائیں گے اس بات. اور کوئی دوبارہ بیریئر ٹاؤن کے دفتر تک کا کنڈا بھی کھڑکانے نہیں جائے گا کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں تاثر یہ پہلے سے ہی ہے کہ اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب لیکن اس سب میں ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ملک ریاض کے کندھوں پہ کوئی ایتھیکل برڈن نہیں ہے. بیریئر ٹاؤن بند ہو جائے, ہزاروں ملازم گھر چلے جائیں, جو مرضی ہو جائے, ملک ریاض دودھ کا دھلا ہے. دبئی میں اس ٹائم پروجیکٹ چل رہے ہیں. یہ سارا کا سارا ریل اسٹیٹ والوں کو ملک ریاض تو کیا پیسہ لے کے جائے گا؟ جو لے کے جانا تھا وہ جا چکا ہوگا. یہ پہلے ہی زرداری صاحب اور یہ وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو, یہ انور مجید اور یہ سارے گینگز اور یہ سب جو منی لانڈر, یہ تو ایک دوسرے کو بیٹیاں رکھوا دیتے ہیں سیکیورٹی کے طور پہ. یہ منی لانڈرنگ اس طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ایکچوئل کہانی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس لیے بیوقوف مت بنے. اس ٹائم کا جو اس ساری سینیریو, اچھا ملک ریاض کو کیا فرق پڑے گا؟ دبئی میں تو بہت پہلے سے, دبئی میں اگلا پروجیکٹ شروع کر چکا ہے. یہاں سے پہلے وائنڈ اپ ہے. پاکستان میں پلاٹ نہیں بک رہا. اب بیریئر ٹاؤن چلا کے یہ اچھا مطلب باقی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی پاکستان کی جام تو ملک ریاض کی بکنی تھی, ظاہری بات ہے اس کی بھی نہیں بکنی تھی. پھر جنگ آ رہی ہے, پھر اس کو بھی پتا جنگ آ رہی ہے, سب سے زیادہ وہ فوج کے قریب رہا, تو اس کو سب پتا ہے. اب ملک ریاض پاکستان میں ویسے بھی نہیں تھا اور اس کا کام بھی نہیں تھا, کوئی زندگی کا مستقبل کا پروجیکٹ بھی نہیں تھا. ملک صاحب اس لیے باہر ہے, سکسیسفلی دبئی میں بزنس کر رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو سٹیج سجا, اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا سو کالڈ ذہین انٹلیکچوئل یوٹیوبر ولاگر پورا ملک ریاض کے مشن کو سپورٹ کر رہا ہے. عمران خان کا نام لے کے اس کو اس کہانی کو مزید ہوا مل رہی ہے, جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ملک ریاض صاحب کے زرداری صاحب کے متعلق جو ہے کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں, کبھی دوستیاں نبھاتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بلاول ہاؤس اتنا سب کچھ ملا اور پھر زرداری جو ہے اس طرح ملک ریاض کے ساتھ ہونے دے. زرداری از اے کنگ میکر ایٹ اے مومنٹ. اس پورے سسٹم میں اگر کوئی سب سے طاقتور بندہ اس ٹائم بیٹھا ہے تو وہ زرداری ہے, اور اسی کا دوست یا اس کا جو لگتا سکتا وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ سب. اس لیے یہ سارے کا سارا ایک بنایا ہوا وہ جیسے کہتے ہیں کہ اسکرپٹ ہے جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. کئی کار ایک پنتھ, کئی دو گال نہیں کئی کاجوں میں ملازمین چپ کر کے گھر چلے جائیں گے, لوگ دوبارہ تقاضا نہیں کریں گے, ملک ریاض کا نام خراب نہیں ہوگا, ملک ریاض کے ہمیشہ سمپیتھی ملتی رہے گی. ملک ریاض کو کبھی زندگی میں دوبارہ بھی واپس آنا پڑا تو لوگ ہیرو کی طرح مانیں گے. ملک ریاض جو ہے وہ دبئی میں بھی سکسیسفلی بزنس کریں گے, اور اس کے بعد دبئی کی جو ان کی مارکیٹنگ سٹنٹ ہوگا بیریئر ٹاؤن کے اس سارے کیس کے بعد, جو سٹنٹ ہوگا وہ سٹنٹ ایسا ہوگا کہ ملک ریاض جو ہے وہ کیش کرائیں گے اپنے دبئی کے معاملات کو. دبئی کا جو بریک تھرو ہونا ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے اس کو جوائن کر لیا جائے اس مارکیٹنگ کو, اور لوگ بڑے آرام سے مطلب نیگیٹو مارکیٹنگ آپ کو پتا بہت زیادہ اچھا وے ہے اس وقت. نیگیٹو مارکیٹنگ از اے سکسیسفل وے ان دس ورلڈ. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے یہ جو سارا میں تو بڑی حیران ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو عمران خان سے جوڑ کے کس طریقے سے ہیرو بنا رہی ہے.
ہیرو بنا رہی ہے, جبکہ ملک ریاض کیا گواہی دے کہ پیسے میں نے عمران خان کے اکاؤنٹ میں ڈالے. ملک ریاض کیا گواہی دے, وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا, فائن ملک ریاض کو کیا تھا, ہوا فائن اس کو تھا, دیا اسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو وہ ٹرسٹ کے نام پہ جو القادر کی بات ہے اس پہ ہے, وہ ہے بھی ٹرسٹی, پھر بھی ٹرسٹی ہے, جیب میں پھر بھی کچھ نہیں آنا, نہ کوئی دکھایا جائے گا کہ ہاں جی 10 روپے بھی جیب میں آئے. ملک ریاض کیا بھی دے تو کیا کہے گا. تو اس لیے یہ سارا جو جیسے کہتے ہیں وہ ہے اسٹیج ڈرامہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ملک ریاض کو صاف کرنے کا اور اس سے ہمدردیاں وفائیں نبھانے کا. اور انہوں نے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے سب لوگوں نے, کیونکہ ملک ریاض ہر طرف تھا, وہ عمران خان کا بھی تھا, نواز شریف کا بھی تھا, وہ زرداری کا بھی تھا, وہ سب کا تھا, آرمی کا بھی, اسٹیبلشمنٹ کا بھی, ہر کسی کا تھا, اور سب اس کے ساتھ تھے اور سب بھی اس کے ساتھ ہے. اس نے کیوں خراب کرنی تھی, اس نے کیوں کسی سے بگاڑنی تھی, اس نے کیوں, اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. اور اس لیے یہ سارا جو اس وقت ہو رہا ہے, جو ساری کہانی ہے, ملک ریاض تو بہت پہلے دبئی کو اپنا اماج کا بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ بزنس پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا راہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اسٹرانگ ایویڈنٹ وہ ہے. اور چلو جی باقی بتا دیں کہ اگر وہ ادھر ہوتے تو کون سا تیر مار لیں, تو بیریئر ٹاؤن میں کتنی بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو یہ شٹ ڈاؤن کا ایک اچھا ٹیکٹکس تھا جو ہو رہا ہے, اور یہ سارا ملک ریاض کی فیور. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا اچھا ہمیں ایکسپلین کیا. انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو کوشچنس کے ساتھ. اللہ حافظ.